محبت رسول کے تعلق سے کہ محبت رسول کا کیا معیار ہے اور اس کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، اس کے کیا تقاضے ہیں، خاص طور سے یہی اس کے تقاضے ہیں کہ جھنڈی لے کر کے آئی لو محمد، یا جب عید میلاد النبی آئے یا اس طریقے سے کوئی بھی مسئلہ آئے، کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، بس جھنڈا لے کر نکل جاؤ میں محبت کر، اور پتہ چلے حلیہ دکھے تو غیر مسلم کی طرح لگے، نان مسلم لگ رہا ہے، اس کا حلیہ اور پوشاک دیکھا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے دین سے بہت دور ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، اور دنیا بھر کے جو فضولیات ہے، اس کے بعد خرافات ہے، بدعات ہے، شرکیات ہے، سب ہے، اور چلاتا پھرے آئی لو محمد۔ ارے محبت کے کیا تقاضے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آئے گی۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا چیز ہے؟ لفظ عشق ہے، اور یہ چیز آپ دیکھیں گے، یہ ایران توران سے جو یہ سب فارسی میں جو اشعار آئے نا ہندوستان کے اندر، اور بڑے بڑے شرابی جواڑی جب شعرا پیدا ہوئے ہیں، غالب اور جیسے لوگ، تو یہ فارسی اشعار کے واسطے سے یہ عشق اور معاشقے کی بات آئی ہے، اور اتنا مشہور ہوا کہ یہ سب کے ساتھ تو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ استعمال کرنے لگے یہ لوگ، اور کہتے ہیں کہ جب محبت کی انتہا ہوتی ہے وہ عشق کا معنی ہے، اس کے رسول، اور اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر یہ لفظ جو ہے بہت زیادہ محبت کے معنی میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے، یہ کہاں ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں ہے؟ کبھی اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا؟ کبھی صحابہ سے زیادہ محبت ہے آپ کو؟ کبھی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو ہو سکتی ہے؟ کسی کو نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق ہے؟ کبھی نہیں کہا، نہ کبھی استعمال کیا اس لفظ کو۔ قرآن میں نہیں یہ لفظ ہے، نہ حدیث میں یہ لفظ ہے، نہ صحابہ کی زبان پہ یہ لفظ کبھی آیا، اور یہی تین چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ جی ہاں، یہی معیار ہے ہمارے لیے۔ بھائی ان چیزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، اس چیز کا ان کے زبان پہ، صحابہ کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا، یا اللہ کے کلام میں قرآن پاک میں کبھی نہیں آیا لفظ عشق بمعنی بہت زیادہ محبت۔ بعد میں فراڈیوں نے بعض حدیثیں گڑھی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے محدث ہیں، انہوں نے بتا دیا یہ صحیح حدیث نہیں، یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور ابن حزم نے انہوں نے ایک کتاب تالیف کی ہے طوق الحمامہ کے نام سے، طوق الحمامہ کے نام سے انہوں نے ایک حدیث گڑھی، ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں محبت کے تقاضے اور کیا کیا سب محبت کی قسمیں سب، اس میں انہوں نے عشق پر بھی بحث کی اور حدیثیں بھی ذکر کی ہیں، اور اسلاف کے اقوال ذکر کیے ہیں، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ ابن حزم ٹھیک ہے بہت بڑے عالم تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کے کارنامے ہیں، ان کی خدمات ہیں، اچھا ہے، لیکن بہت سارے مسائل میں وہ بہت زیادہ بھٹکے ہوئے بھی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے پورے طور پر حجت نہیں ہوتا ہے، وہ مقام صرف صحابہ کو حاصل ہے امتیوں میں بس، اور ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں طوق الحمامہ ان کے پڑھیے تو لگے گا ہی نہیں کو عالم ہے، ایسا لکھ دیا ہے۔ ارے محبت کے نام پہ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے روضۃ المشتاقین، اس کو پڑھیے، آپ سمجھ میں آئے گا کہ جو عالم ایسا ہونا چاہیے، روضۃ المحبین و جنت المشتاقین۔ تو ابن حزم نے جو کتاب لکھی طوق الحمامہ، ایسا لگا کہ عشق، محبت اور پیار کرنے کے سب طریقے سکھا رہے ہیں، گٹس سکھا رہے ہیں، کیسے جو ہے کیا جائے عشق محبت، اور وہ بھی جو ناجائز تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کو طریقہ اس میں سب سیکھنے کو ملے گا۔ ایسے ان کا ایک بہت بڑا جو فالٹ ہے، بلنڈر ہے، بات آئی تو بتا دے رہے، میوزک کے تعلق سے، موسیقی، میوزک پر بھی انہوں نے لمبا چوڑا جو ہے بحث کیا ہے، اس کو جائز بتانے کے لیے، میوزک کے طریقے اور کب کس نے ایجاد کیا اور کیسے جائز، حدیثوں سے دلیل دے رہے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین طبع تابعین کے اقوال سے سب دلیلیں دے رہے ہیں۔ میوزک پر انہوں نے لکھا باقاعدہ، حالانکہ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ میوزک جو ہے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، کسی طور بھی جائز نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث ہیں میوزک کی حرمت پر، ان میں جو ہے خامیاں نکالنے ہیں، کیڑے نکالنے ہیں، یہ جو ہے اس لیے جو ہے صحیح نہیں ہے حدیث ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی جو صحیح ہے میوزک کی حرمت پر، جن سے استدلال کیا جا سکتا ہے، جن سے استناس کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، صحابہ تابعین اور محدثین وغیرہ نے
موسیقی کی حجت پر جن دلائل کو اخذ کیا ہے اور ان کی روشنی میں حرام قرار دیا ہے، ان کو جو رد کر رہے ہیں ایک طرف، اور جو بکواس دلیل ہیں ان کو لا کر کے جائز کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جب کوئی بڑا آدمی بلنڈر کرتا ہے نا تو اس کا بھیانک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آج یہ جو صوفی ہیں سب خرافاتی صوفی، جو قوالی اور میوزک اور گانا میں زیادہ ان کا چلن رہتا ہے، ایسے اخوانی ہیں۔ تو اخوانیوں نے، صوفیوں نے، خرافاتی بدعتیوں نے یہ سب پکڑ لیا، انہی کے دلائل سب لا کر کے، اور میوزک اور قوالی کو جائز قرار دے دیا ان لوگوں نے، اور کہا دیکھو اتنے بڑے عالم تھے ابن اعظم، انہوں نے سب جائز قرار دیا ہے۔ 4 بڑے بڑے اخوانی علماء کی کتابیں موسیقی کی حلت پر، اس کے جائز ہونے پر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک تو آدمی بول دیا چلا گیا یا کہیں کچھ کہہ دیا، یہ لوگ جو ہے باقاعدہ کتابیں لکھ کر کے گئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھ کر کے گئے ہیں۔ یوسف قرضاوی تو بہت بڑے جو ہے، یہ جو ہے سب جتنی حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، بلکہ اکثر جو ہے حرام چیزوں کو حلال ٹھہرانے کے لیے تھے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ گانا جائز ہے ان کے ہاں شرائط کے ساتھ، ایسے ہی جو حرام چیزیں ہیں جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ ارے جو حرام ہے شرط تم کیوں رکھ رہے ہو بھائی؟ جو حرام ہے وہ حرام ہے، کیا کچھ شرط رکھنے سے کوئی چیز جائز ہو جائے گی؟ گانا جو فحش نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اور لباس ایسا ہو، کیا نہ ہو تو جائز۔ ارے گانا ہے تو اسلام میں حرام ہے۔ ڈانس بھی شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کے یہاں، میوزک تو پورے طور پر جائز ہے ان کے یہاں۔ تو 4 بڑے بڑے جو اخوانی علماء ان کی کتابیں ہیں، اور اس کو جو ایک سعودی ہی کے ایک سلفی عالم نے باقاعدہ ان چاروں پر رد لکھا ہے ایک کتاب میں، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں، موسیقی کی شرعی حیثیت، اور اس کا جو ہے یہ ترجمہ جو ہے شائع بھی ہو چکا ہے اردو میں۔ تو یہی چاروں کتابوں کا انہوں نے خلاصہ، اور ان کے کیا کیا ان کے پوائنٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا دلیل بنا کر کے اس کو جائز قرار دیا ہے میوزک کو، جو کہ حدیثوں میں شریعت کے اندر جسے ناجائز کیا گیا ان لوگوں نے جائز قرار دیا۔ تو اس کا جواب دیا گیا باقاعدہ۔ تو کہیں بھی آپ دیکھیں گے دین کے معاملے میں، کہیں بھی کوئی آتا ہے فراڈ سے کام لیتا ہے تو اہل حدیث سلفی فوراً وہاں جاتے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے، کریکشن کرنے کے لیے۔ تو ایک جماعت قیامت تک باقی رہے گی جو دین کی تجدید کرتی رہے گی، اس پر جو غبار اٹھیں گے اس کو چھانٹتے رہیں گے اور ختم کرتے رہیں گے، تاکہ دین ویسے ہی مجلہ اور مصفہ انداز میں، ویسے ہی اپنی حقیقی شکل میں قیامت تک باقی رہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔